السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے اس تیسرے درس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے رؤیت الہلال، چاند کے مسائل کے متعلق۔ محترم سامعین اکرام، اس موضوع کو میں 5 الگ الگ پوائنٹس میں تقسیم کیا ہوں۔ 5 باتیں آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ چاند اور رمضان کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے، جیسا کہ ہر رمضان یعنی ہر مہینے سے جیسا چاند کا تعلق ہے، اسی طرح رمضان کے ساتھ بھی چاند کا بہت گہرا تعلق ہے۔ مہینے کی شروعات چاند کو دیکھ کر ہوتی ہے، اور جب پھر اور ایک مرتبہ چاند پہلی تاریخ پر دکھتا ہے تو اس کا مطلب ایک مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح رمضان کے متعلق بھی یہی ہے کہ رمضان کی شروعات بھی چاند سے ہوتی ہے اور رمضان کی انتہا بھی چاند سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ تو پہلی بات یاد رکھیے کہ رمضان جس طرح دوسرے مہینوں کے ساتھ چاند کا تعلق ہے، اسی طرح رمضان کا تعلق بھی چاند سے اسی طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ، آپ چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ تو رمضان کی شروعات چاند کو دیکھ کر ہوتی ہے، اور پھر جب آخری میں چاند کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ رمضان ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں یہ بھی کہہ دیا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ اگر جب چاند دیکھنے کا وقت ہو، اس وقت ابر آلود ہو، اس وقت بارش کا موسم ہو، اس وقت چاند نظر نہیں آئے، تو چاہیے کہ پہلی تاریخ پر اگر چاند دیکھیں چاند نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن ہم مکمل کر دینا چاہیے، اور رمضان کے آخر میں بھی اگر ہم چاند دیکھیں چاند نظر نہیں آیا تو اس وقت بھی ہم رمضان کے 30 دن ختم کر دینا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے کہ رمضان چاند کو دیکھ کر شروع کیا جاتا ہے اور پھر چاند کو دیکھ کر رمضان ختم کیا جاتا ہے۔ اگر کسی طرح کی بارش کا موسم ہو، ابر آلود ہو، تو اس وقت بھی چاند کو ہم اس کا لحاظ رکھے 30 دن ہم مکمل کر دیں گے۔ تو دوسرا پوائنٹ چاند کے متعلق یہ ہے کہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مہینے کے شروع میں چاند دیکھتے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے سامنے موجود ہے، مگر دعا بتانے سے پہلے اس حدیث کے متعلق چند باتیں بتا دوں کہ علماء اکرام اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ اس حدیث میں کلام ہے کہ بعض ایسے روات موجود ہیں جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مگر چاند کی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، تو یہ جو دعا یہاں پر بتائی گئی اس میں بھی چاند کے تعلق سے ایسی دعا ہے جو ہم عام الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت ضعیف ہے، مگر اپنے طور سے اگر ہم دعا کر سکتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھی جا سکتی ہے، اس میں بہترین الفاظ استعمال ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو یہ حدیث موجود ہے ترمذی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند کو دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس طرح کے الفاظ حدیث میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب بھی چاند دیکھتے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ ہم پر اس چاند کو بہت ہی پرسکون، پرامن اور ایمان کی تحت اس کو ہم پر نازل فرما، اس کو طلوع فرما، والسلامتی والاسلام، اور باقاعدہ ہمارے اس مہینے میں جو طلوع ہوتا ہے ہمارے لیے سلامتی ہو، حفاظت ہو، اسلام کی حفاظت بھی ہو، ربی وربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس طرح کے الفاظ اس میں موجود ہیں۔
جو کہ بعض علماء اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو تیسری بات، جب ان مسلمان رمضان سے پہلے چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھنے میں بہت سے احکامات ہیں جسے ہم تمام لوگ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی اگر ہم تاریخ پڑھیں تو جیسا ہی رمضان شروع ہوتا تھا اس وقت صحابہ اکرام رات کے اکثر حصے میں جاگ کر باقاعدہ چاند ڈھونڈا کرتے تھے، اور رمضان کی تڑپ تھی ان کے اندر، وہ عبادت کا شوق، وہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود تھی۔ تو یہی چیز ہمارے لیے بھی بہت سے احکامات سکھاتے ہیں کہ ہم کیسے رمضان کا چاند ڈھونڈیں۔ تو رمضان کے چاند ڈھونڈنے کے لیے تمام لوگ ہونا ضروری نہیں ہے، مگر چند لوگوں کی جماعت، چند لوگ دیکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں تک کہ بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ترى الناس الہلال فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، لوگ چاند کو ڈھونڈتے تھے تو میں اللہ کے رسول کو خبر دی کہ میں چاند دیکھ چکا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تو فصام وامر الناس بالصیام، تو اللہ کے رسول نے خود روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک زبردست صحابی تھے، اس وجہ سے صرف ان کی ایک رویت سے، صرف ان کے ایک دیکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کا اور سارے اجماع کا دیکھنا کافی سمجھا، اس وجہ سے تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اور ایک حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ان اعرابیا شہیدا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں رمضان کا چاند دیکھ چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نعم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمام صحابہ کو حکم دیا، فامر بالصیام، تو تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ دو حدیثیں یہ بات بتاتی ہیں کہ رمضان کا چاند ایک آدمی بھی دیکھ کر سارے لوگوں کو حکم دے سکتا ہے، ایک آدمی دیکھ کر سارے لوگوں کو حکم دے سکتا ہے، مگر ایک آدمی صحیح ہو، ثقہ ہو، عدل ہو، یعنی وہ سچا اور امانت دار ہو، کسی طرح کا جھوٹ اور کسی طرح کا گناہ کا کام کرنے والا نہ ہو۔ اسی طرح علماء اکرام سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی بھی اس کی گواہی دے سکتا ہے، دو آدمی بھی اس کی گواہی دے سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہتر یہ ہے کہ ایک جماعت اگر گواہی دے دے تو باقاعدہ اس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، اس پر باقاعدہ اطمینان کے ساتھ رمضان شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو جو رؤیت ہلال کی کمیٹی ہوتی ہے اس میں باقاعدہ یہ احکامات ہیں کہ مکمل اہل علم کا، جو علماء ہیں، جو اس کمیٹی کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کا اتفاق ہونا چاہیے، اسی وقت رمضان کے چاند کو ہم باقاعدہ قبول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تیسرا پوائنٹ تھا کہ رمضان کا چاند کس طرح اور کتنے لوگ دیکھنا ضروری ہے۔ چوتھا پوائنٹ، کیا عورت اگر چاند دیکھے اور عورت آ کر بتائے کہ چاند عورت دیکھی ہے اور گواہی دے، کیا ہم عورت کی بات سن سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں علماء اکرام باقاعدہ ان کے الگ الگ فتاوے ہیں، آپ کے سامنے میں بتاتا چلوں۔ تو اس میں بعض علماء ہیں جو باقاعدہ عورت کے دیکھنے کو قبول کرتے ہیں، بعض علماء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلی علماء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گواہی کے جگہ پر دو عورتوں کو ایک مرد کو کافی قرار دیا، دو عورتوں کا مقام ایک مرد کے بارے میں برابر ٹھہرایا ہے، اسی طرح ہم عورتوں کے رؤیت کو بھی، عورت اگر چاند دیکھے تو ان کی بات کو بھی قبول کریں گے اگر وہ صحیح ہوں اور وہ ایک جماعت مل کر گواہی دیتی ہو۔ دوسرے علماء کی ایک جماعت ہے جو عورتوں کے رؤیت کو انکار کرتی ہیں، عورت اگر دیکھے اور اس کے بعد آ کر بتائے اس کے باوجود نہیں مانتے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ مسئلہ خاص مردوں کے ساتھ تعلق تھا، اس وجہ سے صحابہ اکرام خود جا کر ڈھونڈا کرتے تھے اور ان پر فیصلہ کیا جاتا تھا۔ دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اگر ہم اجمالی بات کریں تو راجح بات یہی ہے، اگر ہم دونوں کو ملا کر بات کریں تو صحیح بات یہی ہے کہ مکمل اس کو جو کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ کمیٹی والے اس بات پر تحقیق کریں، چاند کو ڈھونڈیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ ضرور ساری امت کو اس بات پر اجماع ہونا ضروری ہے، اس بات کو قبول کرنا چاہیے۔
تو آخری بات چاند کے متعلق یہ ہے کہ جس جگہ پر، جس ملک میں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے چاند کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کیرلا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ ہندوستان میں تو رہتے ہیں مگر سعودی عرب میں جہاں پر چاند دکھتا ہے ان کو بھی چاند نظر آتا ہے، اس وجہ سے وہاں کے چاند پر وہ روزہ شروع کرتے ہیں اور اسی کے حساب سے وہ روزہ ختم بھی کرتے ہیں۔ مگر چند لوگ ایسے ہیں جو کرناٹک میں رہتے ہیں، کہیں دور پر رہتے ہیں، مگر یہ لوگ ان پر قیاس کرتے ہوئے، ان لوگوں پر وہ بات لیتے ہوئے سعودی عرب کے حساب سے وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ باقاعدہ جو اصول اور جو احکامات، جو شرائط بتائے گئے کہ چاند کے متعلق جو شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے چاند کا ہم فیصلہ کرنا چاہیے، وہاں کے چاند سے شروع کرنا اور وہاں کے چاند سے ختم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت بڑی دلیل، جیسا کہ ہم پہلے ہی پڑھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب بھی آپ روزہ رکھو جو چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، جب بھی آپ روزہ چھوڑ دو تو چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ رمضان کی شروعات چاند پر ہے اور رمضان کا اختتام بھی چاند پر مبنی ہے، تو اس وجہ سے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کا چاند دیکھنا چاہیے، اس چاند کا ہم لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے بعد ہم فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسروں کے پر قیاس کرنا، اس کے متعلق یہ حکم صحیح نہیں ہے۔ ہاں کئی علماء ایسے بھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک مرتبہ شروع ہو تو یہ بہتر ہوگا، یہ کئی علماء بتاتے ہیں، مگر یہ بات صحیح راجح نہیں ہے۔ مگر جمہور جو ایک طرف علماء کی جماعت کثیر تعداد میں زیادہ سے زیادہ علماء جو ایک طرف جمع ہیں، یہی بات صحیح ہے کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے چاند پر ہم فیصلہ کرنا چاہیے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ اگر شعبان کی آخری تاریخ پر 29ویں تاریخ پر اگر چاند ڈھونڈے اور 30ویں تاریخ کو ہم روزہ نہیں رکھے، یعنی چاند نظر نہیں آیا، مگر شعبان کی 30 کے صبح کے وقت چاند نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح رمضان کے آخری مہینے میں 29ویں روزے کے رات میں لوگ چاند ڈھونڈتے ہیں، اگر چاند نظر آ گیا تو 30ویں دن ہم عید کرتے ہیں، اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن مکمل کر لیتے ہیں۔ اگر اسی وقت 30ویں روزے کی صبح میں اگر چاند نظر آ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ باقاعدہ علماء اکرام کا واضح بات ہے جو حدیث پر مبنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اگر تمہارے لیے چاند کے مسئلے میں کوئی مسئلہ پیش آئے، چاند کے دیکھنے میں، چاند کے رؤیت میں اگر کوئی آڑ آئے، تمہارے لیے کوئی پریشانی پیش آئے تو 30 تعداد میں 30 دنوں کو مکمل کر دو۔ اگر ہم رمضان کی شروعات میں اگر ہم کو چاند نظر نہیں آیا اور صبح کے وقت نظر آیا تو ہم شعبان کے 30 دن کو مکمل کر دیں گے، اور 30 دن کے بعد پہلا رمضان چاند دکھے یا نہ دکھے شروع کریں گے۔ اسی طرح رمضان کے آخر میں بھی ہے کہ رمضان کے آخر میں چاند دیکھیں گے، اگر نظر نہیں آیا تو 30 دن مکمل کریں گے، اس کے بعد کسی بھی حالت میں عید ہوگی، نظر آئے یا نہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتا دیے، تو یہ مسئلے ہم یاد رکھیں۔ اور چاند کو ڈھونڈنے کی جو سنت ہے، ضرور اگر ہم کو نظر آئے یا نہ آئے، مگر ہم شعبان کے آخری تاریخ کو اور رمضان کے آخری تاریخ کو، یہ 2 وقت بھی چاند ڈھونڈنے کی سنت کو باقی رکھیں، باقاعدہ اپنے اپنے جگہ پر چاند ڈھونڈیں۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی، صحابہ اکرام بہت زیادہ چاند کو ڈھونڈا کرتے تھے، اور یہ بہت سے دعائیں ہیں، مگر جو یہاں پر دعا بتائی گئی وہ ضعیف قرار دیا گیا، اور اس کے باوجود بعض علماء نے اسے لا حرج کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، باقاعدہ انسان پڑھ سکتا ہے۔ تو چاند دیکھ کر آپ ایک دوسرے کو خوشخبری دے سکتے ہیں، اور چاند دیکھ کر اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔